دینو ایک محنتی اور جفاکش کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ جس نے بھی بچے کو دیکھا تو یہ کہا کہ یہ بچہ بونا ہے، اس کا قد زیادہ سے زیادہ 1.5 فٹ تک بڑھ سکے گا اور نہیں۔ دینو بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑ کر دوسرے بچے کا نام دو آنا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا بھلا کہتا۔ اسے فکر تھی کہ جب وہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا، فصل کون کاٹے گا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے ایک اور بیٹے سے نوازا جو دونوں کی طرح بونا ہی تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا، یہ تینوں بچے آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 1.5 فٹ کے تھے۔ ان کے قد کو نہ تو بڑھ سکے مگر اپنی شرارتوں، ذہانت اور بے باکی میں تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتے تھے مگر پھر بھی دینو کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے تو رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور کڑیل جوان ہوتے۔ تینوں بونوں میں ایک ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی مہارت سے نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھتا اور بولتا تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا اور آنکھ بند کر کے نشانے پر تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی تھی۔ وہ تو بس ایک چھلاوا تھا۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ 4 چور تینوں کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں چوری کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ چوروں نے ٹھوکروں سے اٹھا دیا۔ دونوں نے جب چوروں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک چور نے دینو کا گریبان پکڑا اور بولا، نکالو وہ ساری رقم جو آج تم منڈی سے لائے ہو۔ بھائیو، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورا سال گزارنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ دینو نے بڑی عاجزی سے کہا اور سب کے آگے ہاتھ جوڑے، لیکن چور تو پھر چور تھے۔ انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں آنے یعنی آنا، دو آنا اور کھوٹا آنا یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا۔ دو آنا ایک بالٹی کو الٹا کر کے اس کے اندر بیٹھا تھا اور کھوٹا آنا اوپر مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے درمیان گھسا بیٹھا تھا۔ ایک چور کے ہاتھ میں بڑی بندوق تھی۔ اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ چور برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک چور بولا، یہ کیسی آواز ہے؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنا نے پھر بالٹی بجائی۔ اب کے تو چوروں نے چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ چوروں نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آواز ہے؟ دینو نے کہا، بھائیو، مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنے نے اپنے منہ سے بھیڑی کی آواز نکالی۔ ایک چور نے گھبرا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا، لو، باہر بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے چور نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا،
یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، آپ لوگ بھاگ جائیں۔ چوروں کا سردار بولا، واہ بیٹا، ہم سے چالاکی کر رہا ہے، نکال جلدی سے سارا مال اور زیور نقدی۔ یہ کہہ کر دینو کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ یہ دیکھ کر آنا نے شیر کی بڑی گرجدار آواز نکالی، جسے سنتے ہی چوروں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کھوٹا آنا جو مچان پر بیٹھا تھا، چست لگا کر بندوق والے چور پر کودا اور ایک زبردست لات اس کے منہ پر رسید کی، اور چور کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر دورہ ہو گیا۔ کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے چور کے سردار کے منہ پر جما دیں۔ وہ لڑکتا ہوا ایک کونے میں جا گرا۔ ایک چور نے آواز لگائی، بھاگو، اور وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی بار اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کھوٹا آنا نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، ابا جی، ہم ریزگاری ہی سہی، لیکن بڑے کام کی ریزگاری ہیں۔ کسان بولا، بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے، وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے، نہیں نہیں، وہ کیا خبر ہے، ابھی سنائیے۔ کسان نے جواب دیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے۔ وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کرو۔ تم لوگوں نے الٹے سیدھے کام سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے کوئی تکا لگ جائے۔ تینوں آنے بڑی خوش ہوئے اور کہنے لگے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ غرض صبح ہوتے ہی تینوں آنے اپنے سفر پر روانہ ہوئے اور جلد ہی اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ جب منزل طے کرتے ہوئے یہ تینوں شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے انہیں دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیا اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تو شاید جوکر ہیں جو شاہی مسخرے بننے آئے ہیں۔ مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ دو آنا نے جواب دیا، جہاں پناہ، ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورما ان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان کا مقابلہ بھلا کیسے کرو گے؟ کھوٹا آنا بولا، آپ ہمارے خط پر نہ جائیں اور مقابلے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح شاہی گراؤنڈ میں آ جانا، اب جا کے آرام کرو۔ دوسرے دن شاہی گراؤنڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف لوگ کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ کئی نامی گرامی پہلوان، تیر انداز، تلوار باز وہاں موجود تھے۔ آس پڑوس کے ملکوں کے شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا۔ یہ مقابلہ 2 آنا نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلے میں جب کھوٹا آنا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے۔ کئی شہزور اور پہلوانوں کے مقابلے پر آئے، مگر کھوٹا آنا کی فلائنگ کک نے سب کے منہ توڑ کے رکھ دیے۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا، ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدواروں کو ان سے لڑنا ہوگا۔ اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی ان ہی بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک قسم کے بڑے بڑے بندر تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ آنا، 2 آنا اور کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانور ان کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب آئے، آنا نے شیر کی گرجدار آواز نکالی، مگر آواز نکالنے سے پہلے اس نے اپنے تھیلے سے شیر کی کھال نکال کر اوڑھ لی تھی۔ جانور ڈر کر پیچھے ہٹنے لگے۔ 2 آنا نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر دلتیاں چلاتا رہا۔ تھوڑی دیر میں میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھی اور میدان تالیوں سے گونج رہا تھا۔ بادشاہ نے تینوں بونوں کی جیت کا اعلان کیا اور اسی وقت شاہی پالکی میں تینوں شہزادیاں باہر نکلیں۔ حسن اتفاق یہ کہ تینوں شہزادیاں بھی بونی تھیں۔ بادشاہ نے آنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود چاہتا تھا کہ آپ تینوں جیتیں، کیونکہ
ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ تینوں ہی اچھا رشتہ، آپ سے اچھا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرے بادشاہ نے شادی کا اعلان کر دیا اور تینوں آنوں نے فوراً اپنے ابا یعنی دینو کسان اور اپنی ماں کو شاہی محل میں بلوایا۔ شادی کی تقریبات بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ شہنائیوں کے گونج سے اور خوشی اور مسرت کے شادیانوں سے دینو نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔